الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ نمل کی ایک آیت جس کے پر 19 پارے کا اختتام ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ نے کہا قل الحمدللہ، کہو ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے چنندہ منتخب بندوں پر، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جسے وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. یہ آیت کے تناظر میں 3 اہم واقعات ہیں. اس کے بعد اللہ نے اس آیت کو بیان کیا. ایک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، دوسرے حضرت صالح علیہ السلام، اور اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ. 3 قوموں کے تذکرے کے بعد اللہ نے یہ آیت بیان کی، اور اس کے بعد توحید سے متعلق جڑے ہوئے بہت سارے سوالات ہیں جو توحید ربوبیت کو دلیل بنا کر توحید الوہیت کے پر پیش کیے گئے ہیں، جس سے اللہ کی توحید الوہیت کو منوایا گیا ہے. 3 قوموں کے واقعات جو قرآن مجید نے پیش کیے، آپ ان تمام چیزوں پر غور کیجئے. میں بڑے اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو بیان کی کہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، سب سے زیادہ اللہ صبر کرتا ہے. سوچئے مشرک قوموں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں شرک کرتے ہیں، کہیں اللہ کی ذات میں، کہیں اللہ کی صفات میں، اس کے بعد بھی اللہ انہیں دنیا کی نعمتوں سے نوازتا ہے، ساری نعمتیں عطا کر رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے ملکہ بلقیس. ایک طرف حضرت سلیمان ہے، اللہ نے جنہیں دوسرے نبیوں کے مقابلے میں اختصاص عطا کیا کہ انہیں ملک عطا کیا، بادشاہت عنایت کی. اور یہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بادشاہت اللہ کی نگاہ میں کوئی معیوب شے نہیں ہے، جیسا کہ آج لوگوں نے بادشاہت کو اتنا زیادہ معیوب اور مشق ستم بنا دیا، اور اس ذریعے سے ٹارگیٹ کرتے ہیں سعودی عرب کو اور دیگر ساری حکومتوں کو. یعنی ان لوگوں کے نزدیک بادشاہت ایک ایسی چیز بن گئی ہے جو شجر ملعونہ ہو گئی ہو، اور اسے ٹارگیٹ کرنا، اسلام کے خلاف، خلافت کے خلاف اسے پیش کرنا. حالانکہ اگر یہ چیز اللہ کے ہاں پر محمود، قابل تعریف نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے یہ کیوں کہتے وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ اللہ نے تمہارے درمیان بادشاہوں کو طے کیا. اور اس کے بعد سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا.
اب جب جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے محمود ہے وہی چیز عطا کی جائے گی، یہ ناممکن چیز ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہو اور جو چیز شرعی اعتبار سے قابل تعریف نہ ہو وہ چیز عطا کی جائے۔ آج جو لوگوں کے درمیان بادشاہت کو اتنا زیادہ، اور ہمارے ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، پیش کر دیتے دھڑلے کے ساتھ کہ 30 سال تک صرف خلافت راشدہ تھی، اس کے بعد صرف تباہی اور بربادی اور شر و فساد تھا۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بادشاہت اگر اس کے ذریعے کتاب و سنت کو رائج کیا جائے، کتاب و سنت کو نافذ کیا جائے تو کیا یہ غلط ہو جائے گی؟ یہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اگر اس سسٹم کے تحت کتاب و سنت کو نافذ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل تعریف ہے۔ اصل مقصود کتاب و سنت کا نفاذ ہے، چاہے وہ بادشاہت سے ہو یا خلافت کے ذریعے۔ اور یہ جو نظام کا مسئلہ آتا ہے ہمارے یہاں شورائی نظام، اگر خلافت کے بارے میں غور کریں گے تو حیرانگی ہوگی کہ ہر جگہ سسٹم کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے۔ حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے انتخابات ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اکیلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ہوا۔ کہا کہ جسے نبی نے اپنا مسلح دے دیا وہ ہماری خلافت کا، امامت کا مستحق ہے۔ سارے لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو بغیر کسی اختلاف کے خلیفہ منتخب کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت کی باری آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر کسی مشورے کے اپنے بعد اگر کسی کو جانشین منتخب کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور کسی نے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کیا کہ مشورہ نہیں لیا گیا، لوگوں کو نہیں پوچھا گیا، نہیں، اس لیے کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھیں کہ جو منصوص بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ابو بکر کے ساتھ عمر کا نام لیا، اور یہ بات مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، پہلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہے؟ دوسرا سوال ابو بکر صدیق کے بارے میں، تیسرا سوال حضرت عمر فاروق کے بارے میں۔ اس ترتیب کو دراصل مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصب خلافت اگر کسی کے ہاتھوں میں ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد عمر فاروق ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد جن لوگوں کو خلافت کے تعلق سے ذمہ داری دیتے ہیں یہ 6 لوگوں کی کمیٹی ہے، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے، حالانکہ اس وقت عشرہ مبشرہ میں سے 9 لوگ زندہ تھے، ایک حضرت عمر فاروق ہیں اور اس کے علاوہ بقیہ 7 لوگ 8 لوگ تھے، جس میں حضرت عمر فاروق ہیں، اس کے علاوہ بقیہ 7 لوگ تھے، لیکن 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی۔ لوگوں نے کہا کہ عشرہ مبشرہ کی بنیاد کے پر اگر آپ کو کمیٹی بنانا تھا تو 7 لوگ زندہ ہیں، 7 لوگ کی کمیٹی بنانا چاہیے۔ تو کہا کہ عمر اللہ کو کیا جواب دے گا کہ خلافت کی ذمہ داری جس کمیٹی کو دے کر آیا اس میں ایک اس کا اپنا قریبی رشتہ دار حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس بنیاد کے پر انہوں نے کمیٹی کے اندر نہیں رکھا کہ کہیں رشتہ داری کی بنیاد کے پر انہیں خلیفہ نامزد نہ کر دیا جائے۔ یہ ان لوگوں کے ہاں پر اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس تھا، نہ کوئی قریبی تعلق، نہ کوئی رشتہ داری اور نہ کوئی اور چیز۔ ان لوگوں کے نزدیک اصل چیز تھی صلاحیت، کہ امت کی باغ ڈور کو کون بہتر طریقے سے سنبھال سکتا ہے۔ یہ حالات آپ دیکھیے، تینوں جگہ الگ الگ طریقے سے انتخابات ہوئے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے جنہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا، وارث وہ اپنے باپ کے تھے اولاد کی بنیاد کے پر، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تمام تر ذمہ داریاں نبوت کے اعتبار سے بھی اور نبوت کے بعد خلافت کی حکومت کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے بھی بادشاہ بنے۔ اب یہاں ان کے سامنے ملکہ بلقیس ہیں۔ ملکہ بلقیس اللہ نے جنہیں دنیا کے اندر بہت ساری فیسلٹیز عطا کی، پوری قوم مشرک ہے، سوریہ دیوتا کو یہ اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، اور یہ آج ہمارے ہاں جو سوریہ نمسکار کے معاملات چل رہے ہیں یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ پرانے مشرکین کے ذریعے آج کے مشرکوں کے اندر داخل ہو چکا ہے۔
اس لیے کہ ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے ہر چمکتی ہوئی چیز کی پوجا کی جائے، اسے طاقتور سمجھا جائے۔ سورج آج زمین کو، انسانوں کو، چرندوں پرندوں کو جو انرجی سپلائی کر رہا ہے، اس بنیاد کے پر اسے بہت پاورفل سمجھا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے یہاں شکتی کی پوجا کی جاتی ہے، پاور کی، یعنی جہاں پاور ہوگی وہاں پر پوجا ہوگی، اس کی عزت کی جائے گی اور اس کی عبادت کی جائے گی، پوجا کی جائے گی۔ یہ ہمیشہ سے چلا رہا ہے۔ چنانچہ سوریہ دیوتا یہ ان لوگوں کے نزدیک بن گیا، اور آج بھی دیکھیے کہ سوریہ کو دیوتا کی حیثیت سے مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین سے سب سے بڑا دکھائی دینے والا اگر کوئی ستارہ ہے تو سورج ہے، حالانکہ سورج سے کروڑوں گنا بڑے ستارے ہیں جو دوری کی بنیاد کے پر ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ آج سائنس نے ترقی کرنے کے بعد فلکیات کے ماہرین نے ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، لیکن چونکہ زمین سے نظر آنے والی چیز اس وقت تو ترقی نہیں تھی تو اسی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور آج بھی وہی معاملہ ہے۔ تو سوریہ کو اہمیت دی گئی اور اس کی عبادت کی جانے لگی۔ اب یہاں پورے واقعے کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو قوم تھی، ملکہ سبا، قوم سبا کی رانی، ان لوگوں کے تعلق سے قرآن مجید نے واقعے کو بیان کیا۔ تفصیل طلب چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن قرآن نے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ ہدہد نے جب اس قوم کا پتہ لگایا، پتہ لگانے کے بعد حضرت سلیمان کو کیا کہا کہ میں تمہارے پاس ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں سبا قوم کی جس کو آپ بھی نہیں جانتے، وہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ بتائیے کہ اللہ نے اتنی بڑی حکومت اقتدار عطا کیا، لیکن انہیں اپنے سے قریب تقریباً 1500 کلومیٹر کے فاصلے کے پر قوم سبا ہے، یمن کے اندر، اس کے بارے میں انہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ فلسطین کے اندر ہے، وہ یمن کے اندر ہے۔ ایک پرندے کو بھی اگر اللہ قوت گویائی دے، جس کی سمجھ ہمیں مل جائے، تو وہ بھی گواہی دے گا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں تھے۔ وہ حضرت سلیمان کے منہ پر کہہ رہا ہے کہ آپ اس خبر کو نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، جو خبر میں لے کر آیا ہوں، کہ ایک ایسی قوم ہے جو ملک سبا کے یمن کے اندر رہتی ہے، قوم سبا ہے۔ اللہ نے انہیں بڑا اقتدار عطا کیا ہے، اور چونکہ یہ لوگ تجارتی لین دین کے اندر کافی آگے نکل چکے تھے، ترقی کر چکے تھے، تو ان کی معاشی اعتبار سے پوزیشن بھی بہت مستحکم تھی۔ تو اس جگہ کی خبر لے کر آیا ہوں، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ اس قوم کے ساتھ جڑا ہوا یہ ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، اور سورج کو ان لوگوں کے نزدیک دیوتا رب کی حیثیت سے بنا دیا ہے، حالانکہ انہیں سوائے رب العالمین کے کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک پرندہ کہہ رہا ہے، توحید کا پیغام ایک پرندہ دے رہا ہے۔ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، ان کے اقتدار کے اندر ایک پرندے کے پیغام جو قرآن مجید نے ہم تک نقل کیا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں، تحقیقات ہوتی ہے، خط بھیجا جاتا ہے، خط بھیجنے کے بعد وہ قوم ملکہ سبا، ملکہ بلقیس وہاں پر آتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سامنے اسی کی شایان شان چیزوں کو رکھا۔ سب سے پہلی چیز اس کا تخت بلا لیا، جو کہ پلک کے جھپکنے میں ان کے سامنے آ کر موجود ہو گیا۔ دوسری چیز، جب وہاں پر آئی تو ایک ایسی جگہ، ایک ایسا محل جسے شیشوں سے تعمیر کیا گیا تھا، اس جگہ کے پر انہیں رہنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد، آج ہم جس کو 3D کہتے ہیں نا، یعنی وہ تصاویر جنہیں دیکھنے کے بعد حقیقت کا احساس ہوتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ٹیکنالوجی کو اپنے زمانے میں استعمال کیا۔ شیشے کو اس طریقے سے تراشا گیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بہتا ہوا پانی ہے، نہر جاری ہے۔ اور بلقیس نے جب اسے دیکھا تو اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا لیا کہ کہیں میرے کپڑے بھیگ نہ جائے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ انہ صرح ممرد من قواریر، یہ تو شیشے کا تراشا ہوا محل ہے۔ اور اسی جگہ کے پر یہ جو ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دکھائی، دو ہی چیز بڑا مظاہرہ تھا۔ پہلا مظاہرہ تو تختوں کو لے کر آنا، دوسرا مظاہرہ تھا کہ ایک ایسی چیز اس کے سامنے پیش کرنا جو حقیقت میں کچھ اور نظر آ رہی، جو دکھائی کچھ اور دے رہی تھی، حقیقت میں کچھ اور تھی۔ یہاں بتانے کا مقصود یہی تھا
کہ اگر تم سورج کو اتنا بڑا طاقتور پاورفل مانتے ہو اور اس کی چمک دمک کو دیکھنے کے بعد اسے رب تسلیم کر لیا ہے، تو یہاں بھی تمہیں دھوکا ہوا ہے، جیسا کہ اس تراشے ہوئے محل کو دیکھنے کے بعد تمہیں دھوکا ہوا کہ وہ پانی ہے، بہتی ہوئی نہر ہے، حالانکہ وہ چیز نہیں ہے۔ یہی دھوکا تمہیں سورج کے بارے میں ہوا ہے، وہ رب نہیں ہے، تم نے اس کی روشنی اور اس کی جسامت کو دیکھنے کے بعد رب بنا لیا، حالانکہ حقیقت میں بات وہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے عزت دو، اور یہی اس چیز کو مزید اچھے انداز سے اگر آپ کو سمجھنا ہے، صرف عزت و توقیر نہیں بلکہ دلائل بھی، کہ ایک آدمی کو سمجھانا ہے تو اس کے فہم اور اس کے سمجھنے کا معیار کیا ہونا چاہیے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر باتوں کو سمجھایا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو اسی بنیاد کے پر سمجھایا، اور بات اس کے دماغ کے اندر آ گئی، فوری طور کے پر پوری قوم کے ساتھ مسلمان ہو گئی۔ اب یہاں قرآن نے یہاں اشارہ کیا کہ اگر انسان اپنی عقل کو ذرا سا بھی استعمال کرے تو فوری طور کے پر توحید اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ توحید کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہماری فطرت کی آواز ہے۔ اللہ نے اسی فطرت کے پر تمام انسانوں کو پیدا کیا، بلکہ تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اس کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج اگر کسی مشرک کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ اس کی اپنی نادانی ہے، اور آج مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کلمہ توحید کو پڑھنے کے بعد بھی مشرک ہے، اسے کلمہ توحید کے تقاضوں کا علم نہیں، کلمہ توحید کی شرائط کا علم نہیں ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے یہ کلمہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ آپ اس کی شرائط، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ کچھ علماء نے 7، کچھ علماء نے 8 کلمہ توحید کے شرائط کو بیان کیا ہے، لیکن آج مسلمان جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، محبت اور جنت تک لے جانے کا راستہ ہے، ہم اسی کے بارے میں غافل ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا انزل الناس منازلہم، جو جس معیار کا ہو اسی اعتبار سے اس کے ساتھ عزت و توقیر سے پیش آنا، اور ساتھ ہی ساتھ اسی لیول سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ ایک اگر ڈاکٹر لائن کا ہے، آپ اسی پیشے کے اعتبار سے آپ اسے مثالیں دیجئے گا۔ کوئی اگر کھیتی باڑی کرتا ہے اسی اعتبار سے، اور اگر کوئی فلکیات سے جڑا ہوا ہے آپ اسی اعتبار، جو انسان جس فن کا ماہر ہے اس کی سمجھ کے اعتبار سے ہی مثالیں دی جائیں۔ قرآن مجید کے اندر ساری مثالیں آپ کو ملے گی، آپ کو نباتات کی مثالیں بھی ملے گی، سورج، چاند، ستارے، فلکیات کی مثالیں بھی ملے گی، ڈاکٹری لائن کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کے اندر مثالیں موجود ہیں، جہاں جنین کا تذکرہ ہے، ایسی بہت ساری چیزیں۔ تو ہر آدمی کے لیول اور اس کے معیار کے اعتبار سے قرآن مجید کے اندر دلائل موجود ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن نے ایک اور قوم کا تذکرہ کیا، 2 قوموں کا، اور یہ دونوں قومیں مسلمان نہیں ہوتی ہیں۔ ایک قوم صالح ہے اور دوسری قوم لوط ہے۔ قوم صالح، مدائن صالح تبوک جاتے ہوئے راستے کے اندر واقع ہوتا ہے، اور اس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ جب بھی تبوک کے راستے کے پر جاتے ہیں ان کے کھنڈرات سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ عرب والوں کے اندر بھی مشہور تھے، مکہ والے اچھے طریقے سے ان لوگوں کی تاریخ کو جانتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نہ اس قوم نے ایمان لایا، چند افراد تھے، اور دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام وہاں پر بھی چند لوگ ہی ایمان لے کر آئے۔ اب غور کیجئے، حضرت سلیمان پوری قوم مسلمان ہو گئی، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، بقیہ پوری قوم کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ سلامتی ہو ہمارے بندوں پر، یعنی رسولوں پر۔ اللہ کام دیکھتا ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم کتنا نتیجہ برآمد کرتے ہیں؟ آج علماء ہیں، دعات ہیں، ان لوگوں سے نتائج برآمد کرنے کی امید کی جاتی ہے، غلط ہے۔ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، محنت کرنا اور اس بارے میں جستجو کرنا یہ ہمارا کام ہے، لیکن نتیجے کے بارے میں آپ ہم سے مطالبہ مت کیجئے گا۔ قیامت کے دن بہت سارے انبیاء آئیں گے جن کے پر ایمان لانے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ اکیلے آئیں گے، اور کسی کے ساتھ ایک ہوں گے، چند افراد ہوں گے، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں۔ ہمارے یہاں پر مودودی صاحب کا بڑا مسئلہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کی، رسولوں کی کامیابی ہی یہی بتائی کہ اس لائن میں انبیاء ناکام ہوئے سوائے چند کے،
جنہیں حکومت ملی، اقتدار ملا، وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہیں حکومت و اقتدار نہیں ملا وہ ناکام ہو گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ سلامتی ہے، سلامتی کے مستحق وہی ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ بغیر کامیابی کے آپ کو سلامتی ملنے والی نہیں، امن اور شانتی ملنے والی نہیں ہے۔ قرآن مجید اور اس کی فہم و فکر سے ہٹی ہوئی ساری چیزیں آپ کو نظر آئے گی۔ تو کیا سارے انبیاء نعوذ باللہ ناکام؟ صرف حضرت سلیمان، حضرت داؤد کامیاب ہو گئے، حضرت موسیٰ کامیاب ہو گئے جن کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، اللہ کے رسول کامیاب ہو گئے جن کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا؟ یعنی سارا مدعا، سارا کھیل حکومت کا ہے۔ پورے اسلام کو سیاست سے لا کر جوڑ دیا گیا ہے، سیاست آج کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، ورنہ سیاست اسلامی اعتبار سے حسن انتظام کو کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے انتظامات کو بہترین طریقے سے، چاہے ان کی جان ہو، مال ہو، عزت و ناموس، ان تمام چیزوں کی حفاظت کا بہترین انتظام کرنا، یہ سیاست کہلاتا ہے۔ لیکن سیاست، راج کرن آج ہمارے درمیان اتنا بدنام ہو چکا ہے، اور یہ بدنامی بھی آج کل کے نیتاؤں اور کارپوریٹر ہے، ممبران ہے، ان تمام لوگوں کی بدعنوانی، کرپشن کی بنیاد کے پر بھی ہے۔ اس لفظ کو اتنا بدنام کیا گیا، حالانکہ سیاست اپنی جگہ کے پر ایک بہترین چیز ہے اور اسے اسلام سے جوڑ دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بنی اسرائیل کی سیاست یعنی حکومت، ان لوگوں کے انتظامات انبیاء کرتے تھے، ساری باغ ڈور ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھی، اور اس کے بعد علماء جو ہوتے تھے ان کے ہاتھوں میں چاہیے چیزیں سونپی جاتی تھی، وہ ان کے وارثین بنا کرتے تھے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ جو بات، یہ جو مدعا اٹھایا گیا کہ اصل چیز حکومت ہے، غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے بھی اس کا کھلے طور پر رد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر جہاں اسلام داؤں کے پر لگا ہوا تھا، تو وہاں پر آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعد، کہ اللہ اگر یہ جماعت جو میدان بدر میں موجود ہے، مشرکین کے خلاف نبرد آزما ہے، اگر یہ ہلاک ہو جاتی ہے، انہیں شکست مل جاتی ہے، تو آج کے بعد روئے زمین کے پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ حکومت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر حکومت اصل ہوتی تو اللہ کے رسول حکومت کا تذکرہ کرتے۔ اصل چیز عبادت ہے، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ حکومت سے جڑا ہوا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اگر حکومت ہے تو کامیاب ہے، حکومت نہیں ہے تو ناکام ہے۔ اللہ نے ہمیں بندگی کے لیے، چاہے اسلامی حکومت ہو، غیر اسلامی حکومت ہو، آپ مسلمان ہیں، عبادت آپ کے پر فرض ہے، آپ کو کرنا ہے۔ اب یہاں پر اگر غیر اسلامی حکومت ہے، پھر چور دروازے نکالنے لگ گئے، اور ایسے ایسے فسادات کے اللہ رحم کرے کہ آپ حکومت کے حصول کے لیے، خلافت کے حصول کے لیے لڑو اور مرو، جو کہ اسلام کا نظریہ ہے ہی نہیں۔ اور وہی چیز آج یہاں ہندوستان کے اندر بھی نافذ کی گئی، نعوذ باللہ، سیمی کے نام کے پر لڑو، نوجوانوں کو بھڑکایا گیا، نتیجہ کیا حاصل ہوا؟ آج اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے، مسلمان بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ یہ اسلام کی ڈگر، اسلام کی فکر سے ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن جن چیزوں کو بہت باریکی سے بیان کرتا ہے، بہت جامع انداز سے بیان کرتا ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن نے جتنے واقعات بیان کیے، یہ صرف ہمیں سننے سنانے کے لیے نہیں، یا اسے کہانیوں کی طرح بیان کرنے اور مزہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ عبرت کے لیے ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ کے پر جامعیت اور معنویت رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اسے یوں ہی پڑھیں اور گزر جائیں، یہ ایک پیغام ہے، قوموں کو زندگی عطا کرنے والی چیز ہے، دستور ہے، اور ہم اسے صرف برکت کا ذریعہ بنا کر رکھے ہوئے۔ یہ ہماری زندگی کے اندر روح پھونکنے والی چیز ہے، ہماری عقائد کی اصلاح کے لیے، ہمارے منہج کی درستگی کے لیے ہے۔ بہرحال حضرت صالح اور اس کے بعد قوم لوط، اس کے بعد دو تذکرہ دو قوموں کا، یہ دونوں کے دونوں چند افراد کے ساتھ اپنی بستی کو چھوڑ کر جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بستی کو تباہ اور برباد کر دیا۔ یہاں بڑے اختصار کے ساتھ اللہ نے دونوں قوموں کا تذکرہ کیا۔ ٹھیک ہے، ملکہ بلقیس قوم سبا مسلمان ہوتی ہے، یہ بھی ہے کہ اللہ اگر چاہے ہدایت کے قابل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہدایت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے تعلق سے بڑی خواہش کی، مرتے دم تک کوشش کرتے رہے ابو طالب کے لیے، مسلمان نہیں بنا سکے۔ ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کس کو دینا ہے کسے نہیں دینا ہے، کون اس کے قابل ہے کون نہیں ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب
قوموں کے تعلق مسئلہ بھی ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے لے جا کر اصحاب کرام کو، تقریباً 70 صحابہ تھے، انہیں دھوکے سے مار دیا۔ بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا، ان کے خلاف آپ بد دعا کرنے لگ گئے، قنوت نازلہ پڑھنے لگ گئے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت۔ یہ جنگ احد کے تعلق سے بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے انجرڈ کر دیا، گہرا زخم لگا، شجو نبیہم، اپنے نبی کو انہوں نے انجرڈ کر دیا، بڑا گہرا زخم لگا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قوم کیسے ہدایت پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، انجرڈ کر دیا۔ تب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت۔ آپ جسے چاہیں انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت یافتہ لوگوں کو سب سے بہتر اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام محنت کرنا اور جستجو کرنا ہے، بہتر سے بہتر انداز اختیار کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس کے لیے جتنی کاوشیں ہو سکتی ہے وہ کرنا ہے، لیکن نتیجہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہدایت بہت قیمتی شے ہے، اور جس سے مل گئی ہے اللہ کا جتنا شکر آپ ادا کرے کم ہے، اس لیے کہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے کر جائے گا، باقی کوئی راستہ ہم کو جنت تک نہیں لے کر جائے گا۔ اور اللہ ہمیں انہی انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پر چلنے کا حکم دیتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ کہ جن لوگوں کے پر تو نے اپنی نعمتوں کا نازل کیا، جنہیں تو نے انعام یافتہ بنایا ہے۔ تو حضرت صالح اور قوم لوط، اس قوم کا میں تذکرہ کر رہا تھا، قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تناظر میں ہی وہ چیزیں نازل کی۔ مشرکین مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے، پلان بنایا، اور اپنے اعتبار سے وہ پلان، وہ سازش بڑی کامیاب تھی۔ یہ باتیں آج کے حساب سے واقعات کے تناظر میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کے اعتبار سے پلان بڑا شاندار تھا۔ کیا پلان تھا؟ کہ سارے قبیلے کے نوجوانوں کو، دو نوجوانوں کو لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بیک وقت حملہ کر دیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے سرغنہ لیڈر یہی ہیں، انہیں اگر ہم ختم کر دیں گے تو پورا اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ وہ سب کچھ اللہ کے رسول کو مانتے تھے، حالانکہ اسلام اور مسلمان اللہ کے دم سے ہے۔ جب تک رب العالمین ہے کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ یہ ان کی اپنی سوچ تھی کہ اللہ کے رسول کا کام تمام کر دے، ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اعتبار سے سارے قبیلے کے دو نوجوان کو تیار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی باہر نکلیں گے بیک وقت کام تمام کر دیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اکیلا پڑ جائے گا، اور چونکہ مکہ کے سارے قبیلے والے ایک ساتھ ہوں گے تو ان سارے قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ دیت مانگیں گے، دیت 100 اونٹ دے دی جائے گی قتل کے بدلے میں، اور ہمارا معاملہ بڑی آسانی کے ساتھ حل ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی سازش تھی، پلاننگ تھی۔ اللہ نے ان کی ساری سازشوں کے پر کتنی آسانی کے ساتھ پردہ پانی پھیر دیا۔ آپ باہر نکلے، اللہ نے ان کی نگاہوں کو اچک لیا، نگاہوں کے پر پردہ ڈال دیا، دیکھ نہیں پائے، بس اتنا ہی کیا، ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ایک مٹھی مٹی اٹھائی، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ابو جہل کے ساتھ، سارے لوگوں کے سروں کے پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالی، باہر نکل گئے، نکال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ساری پلاننگ، منصوبے ناکام۔ اب یہاں قوم صالح کا مسئلہ وہی تھا کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس پہاڑی سے ایک گابن اونٹنی نکالیے۔ اونٹنی آ گئی، لیکن ان لوگوں کے لیے درد سر بن گئی۔ وہ ناقۃ اللہ کی اونٹنی تھی، کچھ دنوں کے بعد بچے کو جنم دیا۔ جتنا چارہ پانی پورے بستی کے جانور کھاتے وہ اکیلی کھاتی تھی پورا۔ اب باری متعین کر دی گئی، ایک دن سارے بستی کے جانور چراگاہ جائیں گے، پانی پئیں گے، اور دوسرے دن یہ۔ اب پورا آدھ و آدھ کا مسئلہ ہو گیا۔ اب جب جانور مہینے میں پورا دن جانے کے بجائے 30 دن جانے کے بجائے 15 دن جائیں گے تو ان لوگوں کی جسامت کے پر، صحت کے پر، دودھ کے پر، سب پر اثر پڑے گا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اونٹنی کا کام تمام کرو۔ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے مزید شر و فساد برپا کرنا، یہ مشرکین کی سوچ ہے۔ انسان جب شرک کرتا ہے تو اس کی عقل بھی ماند پڑ جاتی ہے، عقل ٹھکانے کے پر نہیں رہتی ہے۔ اونٹنی کا کام تمام کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب وہاں 9 راحتین، 9 بڑے خاندان تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا
اب وہ لوگ بھی یہی سمجھ رہے تھے 3 دن کے بعد عذاب کون لائے گا؟ حضرت صالح۔ تو ایسا کرتے ہیں حضرت صالح کا ہی راتوں رات کام تمام کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کے لوگوں سے کہہ دیں گے، گھر والوں سے، کہ ہم ان کے قتلوں کے اندر شریک نہیں تھے، ہم نے مرڈر نہیں کیا ہے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے کہا وَمَكَرُوا مَكْرًا، ان لوگوں نے اپنے اعتبار سے بڑی خطرناک سازش کی کہ کوئی کسی کو نہیں بتائے گا ہم مرڈر کریں گے، اور کوئی راز کو فاش نہیں کرے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ کام بھی تمام ہو جائے گا، کوئی ہمارے پر انگلی بھی نہیں اٹھائے گا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ راتوں رات حضرت صالح علیہ السلام کو اس بستی سے نکال لیا، اور رات کے وقت اس قوم کے پر عذاب آ گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ یہی معاملہ اللہ کے رسول کا بھی ہوا۔ بتانے کا مقصود یہ ہے باطل اپنے اعتبار سے چالے چلتا ہے، سازشیں کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے صحیح طور پر متقی بندے بن جائیں، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر ہم اللہ کی یعنی اس کے دین کی مدد کریں گے، اس کے دین کے مطابق چلیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے حفاظت کا، اور وہ ایسی جگہ سے ہمارے لیے نجات کا راستہ بنائے گا جو ہمارے تصور کے مابرا ہوگا۔ یہ توکل، یہ یقین کی بات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آج اتنی ٹیکنالوجی، کفار اتنی ترقی کر چکے ہیں، معیشت کے پر ان لوگوں کا قبضہ ہے، ٹیکنالوجی کے پر ان لوگوں کا قبضہ ہے، سیاست کے پر ان لوگوں کے اختیارات ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس سپر پاور ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، اور عقیدے کے باب کی جتنے باتیں، یقین، توکل، یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ نے ہم کو متقی بننے کا حکم دیا، وہ چیزیں جو ہمیں کرنا ہے کیجئے۔ اللہ ہمارے لیے دنیا کے راہیں، اسباب کو آسان کر دے گا۔ ہم اپنے رابطے کو، تعلق کو اللہ کے بجائے دنیاوی اسباب کے ساتھ جوڑ کر رکھے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ صرف اسباب کے پر اختیار کرنے کے بعد ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ پیغام قرآن مجید کا کھلا ہے۔ اب ایک بات اور بھی یاد رکھیے، عذاب یا کسی قوم کی تباہی کا پیغام اس کے گناہ اور سرکشی کی بنیاد پر آتا ہے، اور یہی پیغام قوم صالح کے پر آیا اور قوم لوط کے پر آیا، جب انہوں نے شرک کے بعد دنیا کی دیگر گندگیوں کو، دیگر گناہوں کو اپنایا۔ آج دیکھیے قوم لوط کا معاملہ قرآن مجید نے جو تذکرہ کیا، یہ چیزیں کیا آج ہمارے درمیان عام ہوتے نہیں جا رہی ہے، جس کی بنیاد کے پر اللہ کے عذاب کو دعوت دی جائے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان پہلے جیسا نہیں، معاملات پہلے جیسے نہیں ہے، صحیح ہے۔ جب ہمارے ایمان کی حالت اس قدر بگڑی ہوئی ہے، ہمارے عقیدے کے معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، معاملات زندگی میں سود ہے، بیاج ہے، کس معاملے کو آپ کہیں گے کہ انسان وہاں پرفیکٹ ہے؟ ہر جگہ کرپشن نظر آتا ہے، ہر جگہ بگاڑ نظر آتا ہے۔ ایک انسان اعتماد نہیں کرتا ہے کہ میں کیسے کس آدمی کے پر اعتماد کروں، یقین کروں، اس کی زندگی کے معاملات اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں۔ اور یہ تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ مسند احمد کی مختلف الفاظ کے ساتھ روایت ہے، ستاتی علی الناس سنون خدا، ان قریب لوگوں کے پر بہت دھوکہ دینے والے سال آئیں گے، جگہ جگہ آپ کو دھوکہ ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ جو سچا ہے اسے جھوٹا ثابت کیا جائے گا، جھوٹے کو سچا، امانت دار کو خائن، خائن کو امانت دار ثابت کیا جائے گا۔ وَيَذَرُ فِيكُمُ الرُّوَيْبَضَةَ، تمہارے درمیان رویبضہ کا ظہور ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول یہ رویبضہ کیا ہے؟ کہا الصفی یتکلم فی امر العام، کہ صفی، بیوقوف، نادان، یا عام زبان کے اندر اگر ہم کہیں سڑک چھاپ، یعنی جس کی کوئی وقت نہیں، نہ جس کی رائے کو قبول کیا جاتا ہے، نہ جس کی بات سنی جاتی ہے، یہ عمومی معاملات کے اندر باتیں کرے گا۔ اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہر کسی کو پلیٹ فارم دے دیا گیا ہے، ہر ایرا گیرا اٹھتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی وہ آج ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہر ایرا گیرا۔ کوئی سعودی کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کوئی کویت کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کوئی کسی بارے میں بول رہا ہے، کوئی ملک شام کے حالات کے بارے میں بول رہا ہے، کوئی افغانستان کے بارے میں۔ کیا آپ کی اتنی بساط، اتنی نالج ہے کہ واقعتاً ان معاملات کے اندر آپ باتیں کر سکیں؟ کیا وہاں کے حالات کا آپ کو مکمل طریقے سے علم ہے؟ وہاں کی آنے والی خبریں صحیح سرائے کے ذریعے آپ تک پہنچی ہیں؟ آپ ان خبروں کے پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ کہتے ہیں، کیسے باتیں کی جاتی ہیں، کیسے آپ کسی کو امانت دار یا کسی کو خائن ثابت کریں گے، جبکہ آپ کے پاس جو سورس ہے، اخبارات ہیں، یا جو بھی ذریعے سے آپ تک باتیں پہنچ رہی ہیں، وہ ہمارے نزدیک خود غیر معتبر بنے ہوئے ہیں۔
تو اللہ کے رسول نے جو کہا تھا وہی ہے۔ آج مسلمانوں کے تعلق سے ہر کوئی ارے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، مسلمان یہ کر رہے ہیں مسلمان وہ کر رہے ہیں۔ سب سے بہتر سجیشن وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے۔ حالات کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے سب سے بہتر راستہ یہی ہے، اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے یا جسے مشرک بنایا جا رہا ہے، یا جسے مشرکین اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں، یہ اصل نجات ہے۔ ایک واقعے کے تناظر میں بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں عقیدے کے دل سے کیا ہوتا ہے، سارا معاملہ اسی سے جڑا ہے۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک مرڈر ہوا، مرڈر ہونے کے بعد قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، سورہ بقرہ کی تھیم وہی ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ نے کیا حکم دیا، ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہ بات تو عقلاً سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے نا کہ قاتل کا پتہ لگانا ہے تو گائے ذبح کرنے کا کیا معاملہ ہے، کوئی بھی سوچے گا۔ اب اس میں وہ آناکانی کر رہے ہیں، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، بوڑھی ہو، بچی ہو، جوان ہو، کیسی ہونی چاہیے۔ بڑی لے دے کرنے کے بعد جتنا ان لوگوں نے اعتراضات کیا اتنا زیادہ پابندیاں بندشیں لگائی گئیں، اور آخر کار انہوں نے گائے کو تلاش کیا، اس کو ذبح کیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ عقیدے کا تھا، اس لیے کہ گائے اور بچڑے کے ساتھ ان کی عقیدت جڑی ہوئی تھی، اور اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم اسی لیے دیا، پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کرو، اس کے بعد تمہارے معاملات کو میں صحیح کر کے دوں گا۔ تو جب تک ہم اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے ہمارے معاملات کی اصلاح نہیں ہوگی، اللہ خیر نہیں پیدا کرے گا۔ یہ واقعہ پیغام دیتا ہے کہ عقیدے کی اصلاح پہلے ہے، اس کے بعد معاملات زندگی کی اصلاح ہونے والی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں، جبکہ ہم شرک کرنے والے، مزاروں کے پر جانے والے، ہمارے عقائد بگڑے ہوئے، ہم عقیدے کے باب میں انتہائی نہتے، بلکہ ہمارا علم انتہائی کوڑا۔ آج ہمارے درمیان کیا وحدت الوجود کا عقیدہ بالکل عام نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو مکتب کے اندر یہ نہیں پڑھایا جاتا ہے لا موجود الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہے؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کتنا سنگین گناہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے کرسچن لوگوں کو، نصارہ کو، جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذات میں اللہ سمایا ہوا ہے۔ اس ایک بنیاد کے پر اللہ نے کیا کہا کہ یہ پورے کے پورے کافر ہیں۔ اب سوچئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ کا وجود ماننا، یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، اللہ کے وجود کا حصہ ماننا، یہ پوری کے پوری مسیحی برادری کو مشرک بنا دیتا ہے۔ تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ تمام چیزوں میں اللہ ہے، ہمارے اندر بھی، تمہارے اندر بھی، دنیا کی تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور کتنی باتیں کرے۔ جانوروں کے اندر، سور کے اندر بات کیجئے، بندروں کے اندر بات کیجئے، کائنات کا جب تمام حصہ اس میں شامل کیا گیا سب آ جائیں گے۔ تو یہ کتنا بدترین شرک ہے، لیکن آج ہمارے بچے اس جگہ کے پر اسے پڑھتے ہیں جہاں پر انہیں عقیدہ توحید سکھانا چاہیے، جہاں پر انہیں قرآن مجید کی آیات کے ذریعے بتانا چاہیے الرحمن علی العرش استویٰ۔ ہمیں معراج کا پیغام نہیں یہی ہے کہ اللہ اگر ہر جگہ موجود ہوتا نعوذ باللہ جیسا کہ عقیدہ بنایا گیا ہے تو نبی کو اپنے پاس بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب وہ ہر جگہ موجود ہے تو اپنے پاس آسمان پر بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ آسمان کے پر اٹھا لیا؟ بہت ساری ہزاروں دلائل بکھرے پڑے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ مخلوقات اللہ کے وجود کا حصہ نہیں ہیں۔ رحمان عرش کے پر مستوی ہے، وہ اپنی مخلوق سے الگ ہے، اور مخلوق اس کے وجود کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بدترین قسموں کا عقیدہ شرک جو ہمارے درمیان داخل کر دیا گیا ہے۔ جب تک یہ معاملات صحیح نہیں ہوں گے ہمارے معاملات زندگی کی اصلاح نہیں ہوگی۔ قرآن کھلا پیغام دے رہا ہے اور سارے فیصلے اسی بنیاد پر آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا بڑا بتاؤ اللہ بہتر ہے یا جسے یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کھڑا کر رہے ہیں، خود ہی فیصلہ کیجئے گا۔ جو سلامتی کا راستہ ہے وہ رسولوں کے ذریعے ملا ہے، اس لیے اللہ نے ایک آیت کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی۔ قل الحمدللہ، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے کسی معاملے کے اندر آپ نکتہ چینی نہیں کر سکتے۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے چنندہ بندے یعنی رسولوں کے پر سلامتی کا راستہ انہی لوگوں کے پاس ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سلامتی، آج مسلمان بڑے حیران و پریشان ہیں ہر اعتبار سے، بلکہ حالات بد سے بدتر کیے جا رہے ہیں۔
گھیرا بندی کی جا رہی ہے، حالات تنگ کیے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کتنے بھی حالات خراب ہو، لیکن اگر اس راہ کو انتخاب کریں گے تو ہمارا بال بھی کا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کے جمگٹے میں سے اللہ کے رسول کو باہر نکال سکتا ہے، اور قوم صالح کے سازشوں سے اور اس کے نرگے سے حضرت صالح علیہ السلام کو نکال سکتا ہے، اور قوم لوط کی سازشوں کے درمیان سے حضرت لوط علیہ السلام کو نکال کر پوری بستی کو تباہ کر سکتا ہے، وہی اللہ اس بات کے پر بھی قادر ہے کہ مشرکین ہمارے خلاف کتنی بھی سازش کریں، اگر ہمارا عقیدہ اور اللہ کے ساتھ جو تعلق، یقین، توکل ہونا چاہیے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو اللہ اس کی مدد، اس کی نصرت آج بھی ہمارے ساتھ اسی طرح ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے صاف طور پر شرطیہ انداز میں کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کے مطابق چلو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم دین کے خلاف بھی چلیں، ہر ایسا عمل اختیار کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے، اور اس کے بعد اللہ ہم سے خوش ہو اور ہمارے پر نعمتوں اور برکتوں کی بارش نازل کرے، ناممکن چیز ہے۔ ہم غلط راستے کے پر جا کر کبھی صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہمیں صحیح منزل پر جانا ہے تو راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ یہ بالکل واضح پیغام قرآن مجید کا دیا گیا ہے۔ حالات کے تناظر میں کچھ باتیں تھیں جو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے، ان کے واقعات، اس کے احکامات پر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، اور اس کے مطابق اپنے عقیدے، اپنے منہج اور معاملات زندگی کی اصلاح کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔